الله والله 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 الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم محرم الحرام کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر عالم اسلام کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ افسردہ ہوتے ہیں، پریشان غمگین رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ شہید ہے، شہید تو زندہ ہے اور وہ اللہ کے پاس ایک مقام اعلیٰ پا چکے ہیں، تو پھر کیوں ہم ذکر حسین محرم کے مہینہ میں کریں؟ باقی سال کے کسی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، اہل بیت کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کا کوئی مہینہ نہیں، پورا سال ہی اہل بیت کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہی اہل بیت ہے، صحابہ اور اہل بیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کے آداب بتاؤ۔ مشکات کے اندر یہ حدیث آئی، 2 جہاں کے سردار نے فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کے آداب بتاؤ، ان کو پتا چلے اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شہزادے ہیں، وہ عظیم شہزادے ہیں جن کو چوما میرے رسول، جن کو گود میں اٹھایا حضور نے، جن کو کندھوں میں بٹھایا رسول نے، جن کو سواری خود بن کے سواری اور سیر کرائی، جن کے ہونٹوں کو چوما رسول اللہ نے، جن کو گھٹی رسول اللہ نے دی، جن کا نام رسول اللہ نے رکھا، جن کے کھیلنے پر اور کھیلتے ہوئے مسکرانے پر رسول اللہ مسکرا دیتے تھے، جن کے رونے پہ رسول اللہ کا دل رو پڑتا تھا۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ حسن حسین روتے ہیں تو محمد کا دل روتا ہے، ان کو رلایا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران سنت نہیں پڑھنے ہوتے، بات نہیں کرنی ہوتی، خطبے کے دوران حرکت نہیں کرنی ہوتی، لیکن 2 جہاں کے سردار جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے منبر رسول مدینہ مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ شروع کیا، اتنے میں حسین گرتے گرتے پہنچے، آگے بڑھ رہے تھے، صحن سے گزر رہے تھے اور حال کی طرف آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھے
اور آگے بڑھ کر حسین کو گود میں اٹھا لیا اور چومتے ہوئے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے اور مجھ محمد کے لیے آزمائش حسن حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ریحانتایا فی الجنہ، یوں حسین کو اٹھاتے تھے اپنے ناک کے قریب لے جاتے تھے اور یوں سونتے تھے جیسے انسان پھول کو سونتا ہے، خوشبو کو سونتا ہے، اور آپ حسین اور حسن کو سونتے ہوئے فرماتے تھے ریحانتایا فی الجنہ، یہ میرے جنت کے پھول ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں بوڑھا کوئی داخل نہیں ہوگا، ہر بوڑھا جوان بن کے جنت میں جائے گا۔ جنت میں ہر شخص جوانی کے عروج کو ہوگا، 33 سال کی عمر میں۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، جو جنت میں جانا چاہے گا اسے حسین کو اپنا سردار ماننا پڑے گا، حسن کو اپنا سردار ماننا پڑے گا۔ پھر ذکر حسین عبادت ہے، کیونکہ حضور نے ذکر حسین کیا ہے، ذکر حسین رسول اللہ نے کیا ہے۔ آج ذکر حسین کریں، میں ذکر حسین کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حضرت حسین کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ عبادت ہے، اس لیے کہ وہ حسین ہے جو جنت میں ہمارا سردار ہوگا۔ تو ہم دنیا میں بھی ان کو سردار مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جس زمانے میں کربلا رونما ہوا، جس زمانے میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اس آسمان کی چھتری کے نیچے، اس زمین کے فرش کے اوپر ایک فرد بھی حسین سے افضل نہیں تھا، ایک فرد بھی حسین سے اعلیٰ نہیں تھا۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حسین سے اعلیٰ اس زمانے میں، اس واقع کربلا کے وقت میں، شہادت حسین کے وقت، ہم کسی فرد کو حسین سے اعلیٰ نہیں مانتے، حسین سے افضل نہیں مانتے، حسین سے بالا تر نہیں مانتے۔ جب اس وقت میں حسین سے افضل کوئی نہیں تھا تو آج ہم کیسے اس زمانے کے کسی فرد کو کہیں کہ وہ حسین سے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت کائنات میں سب سے افضل کون تھا؟ سیدنا حسین۔ بعض لوگ یزید کے متعلق آج گفتگو کرتے ہیں، وہ جی وہ تو لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ لاکھ بار کہو ہمیں نہ کل یزید سے محبت تھی، نہ آج یزید سے محبت ہے، اور نہ قیامت تک کبھی یزید سے محبت ہوگی۔ اب یزید چاہے متقی ہو جائے، کوئی اس کو تہجد گزار بنا دے، کوئی اس کو عابد زاہد بنا دے، چاہے وہ ہر لمحے عبادت میں لگ گیا ہو، ہر لمحے تہجد روزہ عبادت چھوڑا نہ ہو، اس نے ساری زندگی وہ عبادت میں لگ بھی جائے، تو یزید جیسے خراب پیدا ہو جائے حسین کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات کیا نہیں؟ کیونکہ یزید صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، اور حسین رسول اللہ کے نواسے اور صحابی رسول ہیں۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں مانتے۔ حسین صحابی ہے تو ہم حسین کے غلام ہیں، اور حسین کے مقابلے میں موازنہ صحابہ کا نہیں کرتے۔ اور آج وہ ظالم ہے
وہ غلط لوگ ہیں جو نواسہ رسول، صحابی رسول، اہل بیت کے چشم و چراغ کے مقابلے پہ ایک عام بندے کو لے آئے۔ کربلا ایک سانحہ ہے، حسین ایک شان ہے۔ ہم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں؟ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں ان ظالموں سے جو قتل حسین میں حصہ بنے، چاہے قیامت تک جو قتل حسین کا حصہ بنے گا، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، وہ بھی قیامت کے دن قاتلان حسین میں اٹھایا جائے۔ ہم چاہتے یہ ہے ہم قیامت کے دن حسین ابن علی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ہم اس لیے ذکر حسین کرتے ہیں۔ اب یہ کربلا کا واقعہ بے شک 200 سال بعد لکھا گیا، مان لی یہ بات، مستند نہیں ہے یہ بات بھی مان لی، کسی حدیث کی مستند کتاب میں نہیں ہے، تاریخ کی کتب کے اندر ہے، یہ بات بھی مان لی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سند کو نہیں دیکھتے، سند کمزور ہو سکتی ہے واقعے کی، بیچ میں شخصیات کمزور ہو سکتی ہیں، ان کے ناموں میں ضعف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات مسلم ہے، جب نواسہ رسول شہید ہوئے ہیں، نواسہ رسول کا مقابلہ کسی اور فرد سے نہیں کر سکتے۔ قتل حسین ہوا ہے، کربلا رونما ہوا ہے، اور رونما کرنے والے، اس میں شامل ہونے والے، اس میں دفاع کرنے والے قاتلوں کا، اور قاتلوں کے ساتھ محبت کرنے والے، قاتلوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے والے، یہ سارے وہ ہیں جو آج بھی حسین کے مخالف ہیں، کل قیامت میں بھی مخالف صف میں کھڑے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں حضرت حسین کے صف میں کھڑے ہوں۔ اب آپ دیکھیے یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ چلی۔ یہی طبقہ تھا جس نے علی المرتضیٰ کو شہید کیا، وہی طبقہ تھا جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا، وہی طبقہ تھا جنہوں نے حضرت حسن کے خیموں کو آگ لگائی، وہی طبقہ پیچھے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والا تھا، وہی طبقہ عمر کا قاتل تھا۔ یہ تین خلفاء کو شہید کر کے بھی اس گروہ کی پیاس نہیں بجھی، تو اس گروہ نے آگے پلاننگ کی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی، کہ حسن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی ہے، خلافت سپرد کر دی ہے۔ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، خلافت سپرد کر دی، تو اس طبقے کو اپنی تمام پلاننگ ڈوبتی ہوئی نظر آئی کہ عالم اسلام میں کیسے انتشار بنایا جائے، فرقہ بندی کی جائے۔ انہوں نے حضرت حسن کے خلاف اپنے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ حسن شہید ہو گئے، زہر دیا گیا ان کو، تو انہوں نے نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطے شروع کر دیے، اور ڈمی خطوط لکھوائے، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ جب کوفہ کا گورنر عبید اللہ بنا، عبداللہ بن ملک اس نے گورنر بنایا، تو ادھر سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 30,000 خطوط کا کہا ہے کہ 30,000 لوگوں نے خط لکھے کہ نواسہ رسول آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے، حمایت بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، مسند خلافت پہ آپ کو بٹھا دیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے وہاں سے، ماں اہل و عیال، لڑائی کا ارادہ ہوتا تو بچوں کو لے کر نہ نکلتے، کیونکہ اگلوں نے کہا تھا آئیے سکونت اختیار کیجئے، گھر آپ کو ملے گا، حکومت آپ کو ملے گی،
اور آپ نے یہاں پر قیام کرنا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے مفسر عمر ابن عباس عبداللہ بن عباس آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹ گئے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آپ مجھے روند کر اور آپ مجھے گھوڑے اوپر دوڑا کر شہید کر کے اپنے نیت اور موقف سے پیچھے ہٹیں گے اور مدینہ ہی کی سکونت اختیار کریں گے، کوفہ نہیں جائیں گے، تو میں اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن حسین نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے بھی، انہوں نے بھی روکا، عباس ابن عباس سے بھی، کہ شاید میرے جانے سے اللہ ان لوگوں کو اتحاد اور مجتمع کر دے۔ اب آپ وہاں سے چلے، مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پورا واقعہ تاریخ کا آپ سنتے ہیں، پورا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے میرا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کی خبر آپ کو رستے میں ملی۔ اب آپ کا ارادہ ملتوی ہونے کا نہیں تھا، اب آپ نے ساروں کو بٹھایا، چونکہ 72 اہل بیت، اس میں 25 اہل بیت کے تھے اور 72 اس میں باہر کے بلا کا لوگ بنتے تھے، 14 اس میں 25 گھوڑے تھے اور باقی لوگ جو ہے اس میں پیدل ساتھ چل رہے تھے۔ اسلحہ بھی کم تھا، خوراک بھی کم تھی، شیر خوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے بھی ساتھ تھے، کیونکہ ماں اپنے گھر کے سامان بیچ کر کچھ گھوڑے خریدے اور اپنے تمام خاندان کو لے کر اپنے بھائیوں کو، بھائیوں کے بچوں کو، بھائیوں کی بیویوں کو نواسے رسول اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اب کوئی 2 ماہ کے بچے کو نہیں لے کر آتا جنگ میں۔ آپ ان کی باتوں پہ اتنا یقین کر لیا کہ آپ جب آدھے رستے کو کراس کر چکے تو مسلم بن عقیل کی قتل کی اطلاع پہنچ گئی، تو آپ نے ساروں کو بٹھایا۔ مسلم بن عقیل آپ کے بڑے بھائی عقیل کے بیٹے تھے، تو جعفر طیار کے بیٹے کہنے لگے ہم بدلہ لیں گے اپنے تایا کا۔ آپ کے دوسرے بھائی جو تھے ان کے بچے بھی کھڑے ہو گئے، علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے عقیل، تو عقیل کے دوسرے بھائی بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی، جعفر طیار کے بیٹے کہنے لگے ہم بھی بدلہ لیں گے۔ مسلم جو عقیل کے بیٹے تھے ان کے بھائی بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی بدلہ لیں گے۔ حسن کے بچوں نے کہا ہم بھی بدلہ لیں گے۔ تو تب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھائی میرے کافی تعداد میں ہیں، آپ کے ساتھ 11 بھائی آپ کے تھے کربلا میں آئے، ایک بھائی آپ کے محمد تھے، پھر آپ کے جو بھائی تھے عمر تھے، آپ کے ایک بھائی عثمان تھے، آپ کے 11 بھائی تاریخ کاروں نے لکھے ہیں جو علی اور مرتضیٰ کی اولاد تھی اور حضرت حسین کے باپ کی طرف سے بھائی تھے۔ پھر آپ کے بھتیجے تھے، حسن کے بیٹے قاسم تھے، پھر آپ کے دوسرے بھائیوں کے بچے تھے، پھر آپ کی بہنیں، بڑی بہن زینب آپ کے ساتھ تھی، پھر آپ کی بیٹی جو ہے سکینہ آپ کے ساتھ تھی، پھر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، پھر اسی طرح آپ کا پورا خاندان آپ کے ساتھ آیا۔ آپ نے جب وہاں مشورہ کیا، سب نے انتقام کا کہا، تو آپ نے کہا اب میری رائے بھی یہ ہے کہ آگے بڑھو۔ وہاں پہنچ کر پانی روک دیا گیا۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، ایک بندہ خطا پہ آیا، حر اس کا نام تھا، حر بن یزید، وہ سپہ سالار بن کے فوج لے کر آیا اور حسین سے بڑے تکبر اور غصے کے ساتھ کہنے لگا کہ یا ہتھیار پھینکے گرفتاری دیں، یا آپ یزید کی بیعت کریں، ان دونوں میں سے اختیار ہے آپ کو، گرفتاری دیں یا بیعت یزید کریں۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بھیج دو اس کے پاس، وہ اور میں آپس میں خود بات کر لیں گے۔ تو اس نے آپ کا گھیرا تنگ کر دیا اور آپ کو ایسے گھیرا تنگ کیا کہ دریا فرات جو ہے وہ آپ سے دور ہو گیا اور آپ پانی سے اتنے دور ہو گئے کہ آپ کے پاس پانی تھوڑے دن میں وہ بالکل ختم ہو گیا، بچے پیاسے، عورتیں کرفیو لگ گئی۔ اب وہ کرفیو ایک قسم کا لگا دیا گیا، اب آپ پیاس کی شدت میں، دھوپ میں، ان کو جو ہے بار بار آپ خطبے دے رہے، آپ وہاں پر ان کی فوج پر خطبہ بیان کرتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے وہ گھوڑے کے اوپر اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو آپ کے خطبات تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ نے اسے ایک بار خطبہ دیا اور حضور علیہ السلام اپنے نانا کے متعلق گفتگو فرمائی اور اپنی جنتی اور دیگر احادیث بیان فرمائی، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ انہوں نے ایک دم اپنے گھوڑے کو ضرب لگائی اور حضرت حسین کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین، میں نے خطا کی، غلطی کی، میں نے آپ کو پابند کیا، یہاں جکڑا، اگر آج میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حسین فرمانے لگے بالکل قبول ہوگی۔ اس نے کہا میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اور آپ کی گروہ میں ایک دم شامل ہو گیا۔ امیر شام پر نگاہ کی تو ہر بنا دیا، لیکن ہر ہے، ایک ہر تھا، ہر کا معنی کیا ہے؟ آزاد۔ اب وہ جہنم میں جانے والا تھا، اگر حسین کے مقابلے میں آتا، لڑتے لڑتے مر جاتا، یا حسین کی شہادت کے بعد توبہ بھی کر لیتا، پھر بھی جہنم میں جاتا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس میں پڑی تو امیر شام پہ نگاہ کی تو حر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ اب موت کا خوف ختم ہو گیا اس سے، اور ایک لمحے میں وہ آپ کے ساتھ لڑتے 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 شہید ہو گیا۔ پوری دنیا اس بات پہ شاہد ہے، حر بن یزید رستہ روکنے والا، گھیرا تنگ کرنے والا، پانی سے روکنے والا، وہ توبہ کر کے ایک لمحے میں شہید ہوا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حواری بن کے جنتی بن گیا۔ اب آپ نے پھر باقی جو اس کے ساتھ اس کے فوجی تھے انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ دیں گے، ہم تو دوڑ کر بھاگتے ہیں عبید اللہ کو۔ پانی بند، آپ مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ رات کی تاریکی میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ریگستان تھا، آپ نے کہا چلو پانی میں لے لیں، بچوں کی پیاس تڑپنا، اب یہ دیکھا نہیں گیا، تو آج وہ حسینی کیسے بن سکتا ہے جو یمن کے اندر، عراق کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر کس طرح بچوں کا شام کے اندر قتل عام، کس طرح لوگوں کو بھوکا پیاسا اور کہہ رہے تھے ہم حسینی ہیں۔ حسینی وہ نہیں ہوتا جو پانی روک لے، حسینی وہ ہوتا ہے جس پہ پانی روک دیا جائے۔ پانی روکنے والا یزیدی ہوتا ہے، حسینی کبھی نہیں ہوتا، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ آج شام میں کس نے کھانا پانی روکا؟ آج عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، یمن میں مسلمانوں پہ پانی خوراک کس نے روکی؟ وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی؟ حسینی تو وہ تھے، حسین چلے رات کی تاریکی میں کہ چلو میں اکیلا جاتا ہوں، کہیں سے پانی لے آتا ہوں۔ آپ تلاش میں نکلے، چلتے 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 تھوڑا آگے گئے، رستہ بھٹک گئے، اجنبی تھے، علاقے کو سمجھتے نہیں تھے، تو آپ کو ایک بڑھیا سفر کرتی ہوئی نظر آئی۔
آپ اس کے سامنے گئے، جا کر اس سے کہا اما جان مجھے رستہ دریا کا بتاؤ، کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ مدینے سے آئے ہو تو ایک قافلہ مدینے کا میں نے سنا ہے، اہل بیت کا، آل رسول کا آیا ہے، لیکن اس پر پانی روک دیا گیا، اسے محصور کر دیا گیا ہے، اور اس کے بچے عورتیں پیاسے وہ تڑپ رہے ہیں، مجھے ان کی خبر بتاؤ۔ تو وہ حسین فرمانے لگے کہ وہ آل رسول قافلے کا میں ہی حسین ابن علی ہوں۔ تو وہ بڑھیا ایک دم نیچے اتر آئی اور اس نے اپنا مشکیزہ جو صحرا میں انسان کے لیے زندگی ہوتا ہے، پانی نہ ہو تو صحرا میں بندہ بچ ہی نہیں سکتا، پانی ہر طرف ریت پانی نظر آتی ہے، قریب جاؤ تو وہ ریت ہوتی ہے، ایسا دھوکا ہوتا ہے۔ وہ بڑھیا نے وہ پورا مشکیزہ اپنی بھرا ہوا حضرت حسین کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے فرمایا حسین یہ لے جاؤ اپنے بچوں کو عورتوں کو پانی پلاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ بڑھیا وہ سفر کر رہی ہیں، صحرا ہے، آپ کو پانی نہ ملا تو آپ کی جان چلی جائے گی اور آپ کہاں پانی تلاش کریں گی۔ تو اس بڑھیا نے وہ جملہ کہا جو آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مثال اور نمونہ ہے۔ بڑھیا نے فرمایا حسین آپ میرا پانی قبول کر لیں لیکن مجھ سے وعدہ کریں کل اپنے نانا سے مجھے حوض کوثر پڑوا دینا۔ یہ جملہ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے وہ مشکیزہ لیا۔ اب وہ مشکیزہ لے کر آپ جب چلے واپسی کے لیے تو آپ کے مشکیزے کو جو پیچھے وہ لٹک رہا ہوتا ہے سواری پہ، ان ظالموں نے تیروں سے وہ بھی سارا پانی ضائع کرا۔ اب آپ خالی واپس پہنچتے ہیں، ایک بڑھیا کی ایمان کی حالت دیکھیں اور یہاں پر بلانے والوں کی حالت دیکھیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا تنگ کر کے آواز کہاں سے ہوا؟ جب آپ اپنے بچے کو پیاسا واپس پہنچتے ہیں، پیاسا دیکھتے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، علی اصغر پہلا شہید کربلا ہے اور قاسم بن حسن آخری شہید کربلا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے اپنے بیٹے کو اٹھایا، علی اصغر کو پیار کرنے لگے، یہ بوسہ دیا، ادھر سے تیر آ کر بچے کے حلق میں لگ گیا۔ ابھی آپ دیکھیں انسان بے بس علاج کے لیے بچے آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، ایک گردے پہ کسی کی حالت کیا ہوتی ہے، ہمارا 2 دن تک میری طبیعت خراب رہتی ہے پریشانی کی وجہ سے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کے گردے فیل ہو گئے، اس بچے کو یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایسا ظالم تھے، حسینی کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے یہ بات، سخت دل کبھی حسینی نہیں ہوگا، یزیدی ہوگا۔ آج آپ پوری دنیا میں پھریں، آپ کو ظلم کرنے والا یزیدی ملے گا، حسینی ظلم سہنے والا حسینی ہو سکتا ہے، ظلم کرنے والا حسینی کبھی نہیں ہوگا۔ تاریخ ہے، منہ سے کہنا میں حسینی ہوں یہ کوئی دلیل نہیں، عملاً طور پہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ میں کسی چونٹی کو نہیں مار سکتا، میں بندے کو کیسے مار دوں گا، خود کو شملہ کیسے کر دوں گا، کسی کو قتل کیسے کر دوں گا۔ آج جو قتل عام کر رہے ہیں، مار رہے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، جس کو بھی دیر جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، صبح انسان گھر سے نکلتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رات کو واپس آؤگا۔ یہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی کل قیامت کے دن جو جس قوم کی شکل اختیار کرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ ظلم کرنے والا یزید کے ساتھ اٹھے گا اور ظلم سہنے والا، عدل کرنے والا حضرت حسین کے ساتھ اٹھے گا۔ اب میں کہوں کہ میں حسینی ہوں، میں عملاً بتاؤں گا حسینی ہوں۔ اب آپ کا بچہ پہلا شہید ہوا، آپ نے کہا دوسرے لڑائی شروع ہوئی، اب یہ لڑائی ہوئی، قتل ہوتے گئے، آپ کے بھتیجے، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے تایا زاد بھائی، آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دائیں بائیں قتل ہوتے تھے۔
کہ حسین قتل نہ ہو، ہماری زندگی میں حسین کو ضرورت نہ لگے، یہاں تک کہ سارے شہید ہو گئے سارے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آخری آپ شہید ہوئے اور آپ کے سامنے حضرت قاسم کو شہید کیا، اور قاسم کو شہید ایسے کیا کہ ان کی گردن کاٹ دی، اور قاسم کی عمر 18 سال کی تھی تقریباً، اور حسن کے بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹے تھے ان کے۔ اب آپ دیکھیے آل رسول میں حسن اور قاسم کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ پورے اہل بیت میں گھرانہ رسول میں قاسم سے خوبصورت کوئی نہیں، اور ویسے بھی جو سید ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، سید خوبصورت کبھی نہیں ہوتا۔ جو بدصورت آدمی کالا عجیب شکل والا آپ کو کہیں کہ سید ہو تو آپ قسم کھا کے کہہ دیں کہ وہ سید نہیں ہو سکتا۔ آل رسول خون رسول کبھی بدصورت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کا نسب جس میں آئے گا، حضور علیہ السلام کا آل جو ہوگی ہمیشہ خوبصورت ہوگی، یاد رکھیں یہ بات۔ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، خطیب ایشیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا قول ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سید تھے، اور آپ کو دیکھ کر انور شاہ کشمیری سید تھے، ان کو دیکھ کر ہندو سکھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا سید کی 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ جب آپ کو کوئی کہے نا یہ میں سید ہوں، آپ 4 نشانیاں دیکھنا ہے۔ پہلی نشانی، سید ہمیشہ خوبصورت ہوگا، سید ہمیشہ بہادر ہوگا، ڈرنے والا نہیں ہوگا، پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، کبھی سید ایسے نہیں کرے گا۔ سید ہمیشہ سخی ہوگا، آل رسول ہو اور بخیل ہو، کنجوس ہو نہیں ہو سکتا۔ سید ہمیشہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا، قرآن کا منکر نہیں ہوگا۔ یہ آپ سید کی نشانی یاد رکھیں۔ قاسم اتنے خوبصورت تھے، جس نے قتل کیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا قتل کرنے والا بھی چہرے کو دیکھ کے رو پڑا، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آپ کو بھتیجا گرا نیچے، گردن کٹ گئی، اب آپ کو شہید کیا گیا۔ اب آپ کربلا کا واقعہ یہ تاریخی ہے، لیکن قتل حسین تو مسلم ہے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے سر مبارک شام میں لایا گیا، گھمایا گیا، اور وہاں جب شام کے اندر حضرت بیٹھے ہوئے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے چھڑی ماری آپ کے منہ پر، سر مبارک کو، تو انس بن مالک کھڑے ہو گئے اور غصے کے عالم میں فرمایا بدبخت انسان، اس چھڑی کو پیچھے کر، میں نے ان ہونٹوں پہ رسول اللہ کو ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضور غصہ لیا کرتے تھے حسین کے ہونٹوں کا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے قافلے میں صرف امام زین العابدین زندہ بچے، جن سے سید کی نسل چلی آتی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بار پہ پیسہ دے دیا، فراوانی دے دی، رزق کی، غلام تھے، گھوڑے تھے، گھر تھے، محلات بن گئے۔ آپ پوری رات بیٹھ کے رویا کرتے، پوری رات نفل پڑھتے، پھر بیٹھتے روتے، پھر نفل پڑھتے روتے آپ کو لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ دن کو بھی آپ روتے تھے، آپ کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کبھی، جیسے کھل کے مسکراتا ہے کبھی جوانی میں بڑھاپے میں آپ کو کھل کے مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، آپ کے آنسو گرتے رہتے ہیں، آخر اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، اتنی فراوانی دی ہے، آپ روتے کیوں رہتے ہیں؟
آپ کو کیا کمی ہے؟ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعقوب پیغمبر کا ایک بیٹا یوسف خالی کھویا تھا، 11 بیٹے 5 تھے، ایک بیٹا ان سے کھویا تو 40 سال تک رو رو کے اپنی آنکھیں سفید کر دی، تو میرے سامنے تو میرا سارا گھرانہ قتل کر دیا گیا، اور میں نے اپنے سامنے اپنے پورے خاندان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں کیسے مسکرا سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ تو آج آل رسول کو اتنا دردناک حالت میں جو شہید کیا گیا، تو ہم ذکر حسین جو کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آج بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں اور کل بھی انشاءاللہ حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ حضرت صاحب اشعار کچھ کہے تھے اس پر حضرت زینب نے اللہ 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 اللہ